آج کا ہمارا مضمون انٹیلیجنس ہے یعنی ذہانت۔ ذہانت ہمارا جو بلاک 3 یونٹ 8 ہے اس کا ایک اہم مضمون ہے جس کو ہم جو انٹیلیجنس کے نام سے جانا جاتا ہے یا ذہانت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ذہانت جو ہے یہ بہت ہی ایک سائیکالوجی یا نفسیات میں علم نفسیات میں بہت ہی ایک اہم موضوع ہے جس میں بہت سارے تاثرات بہت سارے نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں جو ہمارے موضوعات آج کے رہیں گے وہ ہوگا ذہانت کا تصور، یعنی ہم ذہانت کی تعریفیں دیکھیں گے، ذہانت کا تصور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کون کون سی ایسی صلاحیتیں آتی ہیں، اور ذہانت کے نظریات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی ذہانت کے الگ الگ جو اس کو تعریف کرنے کے طریقے ہیں، الگ الگ سے طریقوں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مختلف تھیورسٹس نے، مختلف تھیریز نے، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذہانت کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن، اس کے ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں اور کیسے کیے جاتے ہیں۔ اب ذہانت کو جاننے کے لیے آپ ایسا یوں جانیے کہ اس کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے بارے میں بولنا یا اس کو جو پہچاننا ہے وہ زیادہ ہم کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو زیادہ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں بنسبت کہ ہم اس کی تعریف یا اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حال ہی میں ایک نیوز یا اس کے ریومرز تھے کہ ایک جو ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک مغربی لندن میں رہنے والے ایک 10 سالہ بچے کے بارے میں یہ ایک نیوز پھیل گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے ان کا جو آئی کیو ہے وہ تقریباً 162 آیا ہے، یعنی جو اینسٹائن اور جو اسٹیفن ہاکنگ ہے ان کو بھی پیچھے چھوڑ کے چلے گئے اور ان کا آئی کیو جو ہے 162 تک چلا گیا۔ وہ گریڈ 8 میں پیانو حاصل کرتے ہوئے ریاضی، شطرنج اور موسیقی میں مہارت انہوں نے حاصل کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، صرف ان کو ریاضی یعنی میتھمیٹکس، چیس اور جو میوزیکل ایبلٹیز ہے ان کی صرف یہی ایکسیپشنل چیزیں نہیں تھی، بلکہ جس بھی چیز میں وہ توجہ مرکوز کرتے ہیں وہاں پر بھی وہ اپنی مہارت حاصل کر جاتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ایسا بچہ ہے، ایک ایسا 10 سالہ بچہ ہے جس میں یہ ایبلٹیز ہے، جس میں یہ صلاحیتیں ہیں۔ تو اس صلاحیت کو جب دیکھا گیا، جانچا گیا، تو دیکھا گیا کہ اس کا جو آئی کیو ٹیسٹ پہ جو سکور آیا تھا وہ 162 آیا تھا، یعنی انہوں نے ان کا کافی زیادہ ہائی لیول کی انٹیلیجنس دکھائی۔ اس وجہ سے ان کو ان کی جو موسیقی جو ان کی صلاحیتیں ہیں اس کے بیسس پر ان کو ایک ہال آف فیم میں جگہ بھی مل گئی، اور وہ جو ہمارا مینسا انٹرنیشنل ہے اس میں بھی ان کو جگہ دی گئی۔ تو اس مثال سے آپ نے سمجھا ہوگا کہ یہ بچہ جو تھا کچھ صلاحیتیں اس میں ایسی تھی جس نے اس کو مختلف بنا دیا دوسرے بچوں سے۔ تو کیا وہ ذہین پیدا ہوا تھا؟ کیا کسی پریکٹس یا کسی جو بھی ریاضی کے مسائل ہوتے ہیں اس میں کوئی تربیت یافتہ کوئی چیز تھی جس نے اس کو ایسا بنا دیا، جس نے اس کو مختلف کر دیا یا اس کی صلاحیتیں بڑھا دی؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں بہت سارے ماہرین نفسیات جو ہے، جو انٹیلیجنس یا ذہانت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے نظریات کو دیکھنا پڑے گا، ان کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ کیسے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، کیسے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب چونکہ جیسے جس طریقے سے باقی ساری ایبلٹیز ہوتی ہے، جیسے لاؤ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ اس کو پہچانتے ہیں، اس کو ہم زیادہ آسانی سے پہچانتے ہیں۔ جیسے ہم اکثر دوسروں کو ذہانت کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بہت تیز ہے، بہت روشن دماغ ہے، بہت ذہین ہے، کچھ لوگوں کو ہم سست کہتے ہیں، یہاں تک کہ بیوقوف بھی کچھ لوگوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم زیادہ ذہانت کو تعریف کرنے سے زیادہ ہم اس کو پہچانتے ہیں کچھ چیزوں سے۔ لیکن جو ایکسپرٹس ہے، جو ان کی ایک اوتھینٹک پینل ہے، ایکسپرٹس کی پینل ہے، اس کے مطابق انہوں نے ایک ورکنگ ڈیفینیشن دی، ایک ورکنگ تعریف کی ذہانت کے بارے میں، جو ایک اصطلاح، جو ٹرم ذہانت ہے، جو انٹیلیجنس ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ذہانت سے مراد افراد کی پیچیدہ خیالات کو سمجھنا، یعنی جو کمپلیکس تھاٹس ہوتے ہیں
ان کو سمجھنے کی کوشش کیسے کرتا ہے انسان کو کتنی آسانی سے سمجھتا ہے، ماحول کے مطابق مؤثر طریقے سے ڈھالنے، یعنی کتنی آپ فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں، آپ ماحول میں ڈھل جاتے ہیں، تجربے سے سیکھنے، ایکسپیرینس سے آپ سیکھ جاتے ہیں، استدلال کی مختلف شکلوں میں مشغول ہونے، یعنی جو آپ ریزننگ لاجیکل ٹاسکس کرتے ہیں اس میں آپ کیسے ان چیزوں کو سالو کر پاتے ہیں، یا محتاط سوچ کے ذریعے رکاوٹوں پر پانے کی صلاحیت ہے، یعنی یہ ساری صلاحیتیں جو ہے، یعنی یہ صرف ایک صلاحیت نہیں ہے، جو ذہانت ہے وہ صرف ایک صلاحیت نہیں ہے بلکہ بہت ساری متعدد صلاحیتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، یہ آنے والی معاملات کو سمجھنے اور اس سے معنی نکالنے کی صلاحیت ہے، یہ نئی مہارتیں حاصل کرنے اور موجودہ علم کو کسی کام کو مکمل کرنے یا کسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ ذہانت میں نئے محرکات کو سمجھنے، زبان سیکھنے، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے، ماحول سے آگاہ ہونے، تخلیقی طور پر استدلال کرنے، منصوبہ بندی کرنے اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، یعنی کتنی ساری ایبلٹیز ہیں، اور ان ایبلٹیز میں سے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جن کے بارے میں جن پہ روشنی ڈالی گئی ہے، وہ کیسے کیسے آپ کس کس اسٹوملائی کو آپ کیسے کیسے سمجھتے ہیں، آپ کے محرکات جو آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، آپ کس طریقے سے زبان کو سیکھتے ہیں، زبان سمجھتے ہیں، زبان کو سیکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں، وہ صلاحیت بھی انٹیلیجنس میں شامل ہے، ماحول سے کیسے آگاہ ہو جاتے ہیں، تخلیقی طور پر آپ کیسے استدلال کرتے ہیں، منصوبہ بندی آپ کیسے کرتے ہیں، اور مسائل کو کس طریقے سے آپ حل کرتے ہیں، یہ ساری جو صلاحیتیں ہیں یہ ذہانت میں شامل کی گئی ہے۔ بیچلر کے مطابق ذہانت فرد کی مجموعی یا علمی صلاحیت ہے کہ وہ بامقصد طریقے سے کام کرے، عقلی طور پر سوچے اور اپنے ماحول سے مؤثر طریقے سے نپٹے۔ ہندوستانی نقطۂ نظر سے ذہانت کو زندگی کے مختلف شعبوں میں کسی شخص کی موافقت پذیر صلاحیت کے طور پر تصور کیا جاتا ہے، یعنی یہ صرف علمی ڈومین تک نہیں محدود ہے، یعنی جو کوگنیٹو ڈومین ہے صرف وہی چیزیں صلاحیت نہیں کہلاتی ہے، جو لاجیکل ریزننگ آپ کرتے ہیں، جو آپ بڑے بڑے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، بڑے بڑے ایگزامز پاس کرتے ہیں، کیا صرف اتنا ہی انٹیلیجنس میں آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ موافقت پذیر صلاحیت مختلف مہارتوں پر مشتمل ہوتی ہے جو زندگی کے مسائل پر قابو پانے، ترقی کرنے اور وہ بننے میں مدد کرتی ہے جو کوئی بننا چاہتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں آپ کی انٹیلیجنس میں آتی ہے۔ تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذہانت جو ہے وہ ان ساری صلاحیتوں پر مبنی ہے، صلاحیتوں پر مشتمل ہے، بہت ساری صلاحیتوں کو ہم نے یہاں پہ ان پہ روشنی بھی ڈالی۔ تو ان سب صلاحیتوں کو سمجھ سکتے ہیں ہم تب جب ہم ان کی مختلف نظریات کو جانیں گے پہلے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایک ڈبیٹ ہے، سب سے بڑا ایک جس پہ ڈبیٹ کیا جاتا ہے، جس پہ بحث کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ماہر نفسیات اس چیز پہ بڑا بحث کرتے ہیں، کیا ذہانت ہمارے جینز میں ہوتی ہے، کہ یہ جینیٹک ہوتی ہے، یعنی کیا ہمیں اپنے ہیریٹیج میں ملتی ہے، انہیرٹ کرتے ہیں ہم اس چیز کو، یا پھر کیا یہ ذہانت جو ہے یہ ہمارے ماحولیاتی عوامل سے بنتی ہے، جو ہم ماحولی عمل کرتے ہیں کیا اس سے بنتی ہے؟ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ ذہین کیوں ہوتے ہیں؟ ایک ہی خاندان کے بہن بھائیوں کی استعداد اور ذہانت کی سطح مختلف کیوں ہوتی ہے؟ ان اور اسی طرح کے دیگر سوالات کے جوابات کے لیے ماہر نفسیات فطرت مقابلہ پرورش بحث کا سہارا لیتے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں آتا ہے، جو کچھ ماہر نفسیات فطرت پر زور دیتے ہیں اور کچھ ماہر نفسیات جو ہے وہ پرورش پر زور دیتے ہیں۔ اس بحث میں شامل ہے کہ کیا انسانی ذہانت میں فرق فطرت کا نتیجہ ہے یا پرورش کا، لیکن مزید وضاحت کرنے سے پہلے فطرت اور پرورش کا اصل مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فطرت کس کو کہیں گے، یعنی ہم نیچر کس چیز کو کہیں گے، اس سے مراد وہ جینیاتی عوامل ہے جو ہمیں اپنے والدین سے وراثت میں ملے ہیں، یعنی جو بھی جینیاتی عوامل، جو بھی جینیٹک فیکٹرز ہیں جو ہمیں اپنے پیرنٹس سے ملتے ہیں، اپنے والدین سے ملتے ہیں، ایک میراث کی طرح ہم میں آ جاتے ہیں، تو
تو ان کو ہم جو ہے نا فطرت کہتے ہیں. جیسے اونچائی ہے یا جلد کا رنگ ہوتا ہے، کسی کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے، کیا یہ کبھی کبھی جینیٹک بیسس پر ہوتی ہے، یا کسی کا رنگ، جیسے بہت زیادہ افریقنس کو آپ دیکھیں گے وہ بہت ہی ڈارک کلر کے ہوتے ہیں، اور جو انگریز ہوتے ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں وہ کافی گورے ہوتے ہیں. تو اس کا جو ہوتا ہے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہے وہ بہت سارے کیریکٹرسٹکس، بہت ساری خصوصیتیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں جینیاتی عوامل سے ملتی ہے، اپنے والدین سے وراثت میں ملتی ہے. تو اس طرح سے کہا گیا ہے بہت ساری اسٹڈیز کے بیسس پر، بہت سارے ایسے جو کیے گئے ہیں، ریسرچ کیے گئے، ان کے بیسس پر کہا گیا کہ یہ فطرت کا ایک نظام ہے. لیکن پرورش کو بھی ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، اس چیز کو بھی ہم جو ہے سائڈ لائن نہیں کر سکتے، الگ طریقے سے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ پرورش جو ہوتی ہے اس سے مراد وہ تمام ماحولیاتی عوامل ہے جو ہمیں متاثر کرتے ہیں، جیسے پرورش کا عمل، خاندانی، سماجی، اقتصادی حالات، سماجی تعاون، ثقافتی عوامل ہے، اور کچھ بھی چیز جو انسان کے اندر سے نہیں آتی، جو انسان کو باہر سے مولڈ کرتی ہے، باہر سے بنانے کی کوشش کرتی ہے. تاہم اس بحث پر عصری نقطۂ نظر سے پتہ چلتا ہے، جو کنٹمپریری پرسپیکٹو ہے، یعنی جو عصری نقطۂ نظر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی انتہا پسند پہلو کا دفاع نہیں کرتی ہے. وہ صرف نیچر کو لے کر نہیں چلتی ہے، وہ صرف نرچر کو لے کر نہیں چلتی، وہ صرف یہ نہیں کہتی کہ ہم کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے ہمارے جینیٹک وراثت میں ملتا ہے، یا ہمارے جینیاتی عوامل کا جو ہے اثر ہے. کچھ ایسے کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ انتہا پسند پہلوؤں کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. یہ بہت سے معاملات جو ہوتے ہیں انہوں نے یہ تجویز کیا ہے، جو معلومات کیے ہیں، مطالعات کیے ہیں، یعنی جو اسٹڈیز کی ہے، ان سے یہ پتا چلا ہے کہ جینیاتی اور ماحولیاتی دونوں کی تشکیل، جو ذہانت کی تشکیل ہوتی ہے، اس میں ان کا دونوں کا اہم کردار ہے. یعنی جو جینیاتی ہے اور جو ماحولیاتی ہے عوامل ہے، دونوں فیکٹرز ہیں، ان دونوں کا جو ہے ہمارے ذہانت پر ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. ذہانت میں انفرادی اختلافات کی وضاحت میں جو جینز ہیں ان کے کردار کی حمایت کرنے کے لیے کافی مقدار میں ثبوت موجود ہے. یہ ایک ایسے جڑواں بچوں کے مطالعے پر مبنی، یعنی جو آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو 90% آف جینز جو ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ان بچوں کے مطالعے پر مبنی جو ہماری تحقیقات ہیں، اس کے بیسس پر یہ کہا گیا، اس کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ جو مطلب جو جڑواں بچے ہوتے ہیں لیکن ان کی پرورش الگ کی گئی ہو، تو کیا ان کی ذہانت میں کچھ سملیرٹی ہوتی ہے یا کوئی ڈفرینس ہوتی ہے. تو ان سے یہ پتا چلا، اگر ایک جیسے جڑواں بچے جو ہوتے ہیں جن کی پرورش الگ کی جاتی ہے، ان کی ذہانت کی سطح میں غیر ایک ایسے جڑواں بچوں کے مقابلے میں زیادہ مماثلت ہے جن کی پرورش الگ کی جاتی ہے. تو یہ ذہانت کے جینیاتی عطیے کے لیے ایک مضبوط حمایت فراہم کرتا ہے. یعنی جو فریٹرنل ٹوینز ہوتے ہیں، جو جن کا جینیٹک جو سملیرٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے کمپیئر ٹو ان کے بنسبت جو بالکل آئیڈینٹیکل ٹوینس ہوتے ہیں. اس میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی پرورش اگر ہم الگ بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں 70% آف دا ٹائم یہ دیکھا گیا کہ ان کا جو انٹیلیجنس فیکٹر ہوتا ہے وہ سیم آ جاتا ہے کمپیئر ان کے مماثلت میں جو فریٹرنل ٹوینس ہوتے ہیں، یعنی جن کے جو جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اتنے ملتے جلتے نہیں ہیں. اس طرح وراثت میں ملنے والی علمی جو صلاحیتیں میں فرق کے ثبوت موجود ہے. ایسے محققین میں جو یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کسی کی ذہانت کی تشکیل میں ماحول کا کردار بہت زیادہ ہے، یعنی ماحول زیادہ انفلوئنس نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے ثبوت ایسے ہیں، بہت سارے ایسے مطالعات کیے گئے ہیں جن میں یہ پتا چلا ہے کہ جینیٹک جو جینیاتی عوامل ہے ان کا زیادہ انفلوئنس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے یا جو ماحولیاتی عوامل ہے ان کا کافی کم اثر ہے بنسبت اس کے کہ جو ہمارے جینز ہوتے ہیں ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے. لیکن ہم بالکل پرورش کو سائڈ لائن نہیں کر سکتے.
اس میں دیکھا گیا ہے، اس پہ بھی بہت سارا ایسا ایویڈنس ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کو جی ماحولیاتی عوامل جو ہوتے ہیں وہ کافی اثر رکھتے ہیں ہمارے جینیاتی عوامل پر بھی، یعنی جو ہمارا جینیٹک نیچر ہے اس پر بھی، یعنی وہ جینز ایکسپریس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ سامنے آئیں گے نہیں آئیں گے، ان کا بھی بڑا ایک جو ڈپینڈنس ہوتا ہے وہ ماحول پر ہوتا ہے۔ فلن افیکٹ دیکھا گیا حال ہی میں، ایک نیا ایک جو جیمز فلن تھے انہوں نے 1987 میں ایک ٹرم پیش کی، کانسیپٹ پیش کیا جس کا نام فلن افیکٹ ہے۔ فلن افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فلن اثر یا فلن افیکٹ کو بڑے پیمانے پر اصل عقل کے حصول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، تقریباً 3 پوائنٹس فی دہائی، یعنی ہر دہائی میں دیکھا گیا ہے کہ جو ایوریج انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ 3 پوائنٹس یعنی ایک دہائی میں 3 پوائنٹس اضافہ کر جاتی ہے ہر ایک انسان میں۔ ایوریج جو پاپولیشن ہوتی ہے ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی جو ایوریج انٹیلیجنس ہے وہ دہائیوں کے بعد آگے آگے بڑھ جاتی ہے، اس کی لیول ہائی ہو جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ سارا ہمارے ماحولیاتی اثر کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم میں نالج بڑھ رہی ہے، ہم میں جو ہے ہم میں جو ثقافتی عمل ہوتا ہے، جو باقی چیزیں جو ہمارا جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید دور کے علمیات ہے، ان کا جو اثر ہے اس سے دیکھا گیا ہے کہ ایوریج انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر کسی دہائی میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ امریکہ میں 1932 اور 2002 کے درمیان اوسط آئی کیو میں تقریباً 22 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ ہندوستان میں فلم اثر کا مطالعہ نہیں کیا گیا ہے، تاہم کچھ محدود آئی کیو ڈیٹا ہندوستان میں کم آئی کیو اسکور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح غذائی قلت، یعنی ہندوستان کا جو دیکھا گیا ہے جو بھی ڈیٹا موجود ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں جو ایوریج انٹیلیجنس ہے وہ کم چلی جاتی ہے کمپیئر ٹو ان انڈیویجولز کے بنسبت، ان افراد کے بنسبت جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ غذائی قلت ہوتی ہے ہندوستان میں، بہت پاورٹی ہے، غذائی قلت ہے، بیماریاں ہیں، ناخواندگی جیسے ماحولیاتی عوامل ہے، عام آبادی میں اوسط ذہانت کے اسکور کو کم کرنے کا باعث بن جاتی ہے، اور یہ لوگوں کو آئی کیو میں اپنی جینیاتی صلاحیت تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یعنی اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی، بیماری لگ جائے گی یا غذائی قلت جو ہے وہ ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے جو جینیاتی صلاحیت ہے نا، اگر صلاحیت ہے بھی وہ بھی آگے نہیں آئے گی، اس کو بھی روکے گا۔ اب ذہانت کے کچھ نظریات ہیں۔ ذہانت کی تعریف ایک خاص انداز میں کی گئی ہے، لیکن ذہانت کے تصور کے بارے میں مختلف رائے موجود ہے۔ اس طرح کئی نظریات ہیں جو ذہانت کو مختلف نقطۂ نظر کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں۔ کچھ تھیریسز کہتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹر سے بنا ہوا ایک عمل ہوتی ہے اس میں، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، تو کچھ فیکٹرز کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں، یعنی عوامل کے طور پر۔ لیکن کچھ جو ہے وہ اس کی نیچر کو پڑھتے ہیں، یعنی اس کی نوعیت، اس جو انٹلیکچوئل پروسیسز ہوتی ہے، اس کا نیچر سچ میں ہے کیا، یہ کیسے کام کرتا ہے، تو کچھ تھیریز اس پہ فوکس کرتی ہے، لیکن کچھ تھیریز جو ہے وہ ان فیکٹرز کو پڑھتی ہے، وہ ان عوامل کو پڑھتی ہے جس سے ذہانت بنتی ہے، لیکن کچھ تھیریز جو ہے وہ نیچر پر فوکس کرتی ہے کہ اس کی نوعیت اصل میں ہے کیا، انٹیلیجنس ہم کس کو کہیں گے، کن کن چیزوں کو انٹیلیجنس میں لانا چاہیے۔ اب جو پہلی فیکٹر تھیری تھی جنہوں نے عوامل کے طور پر ذہانت کو جو سمجھا تھا وہ تھے اسپیئر مین۔ اسپیئر مین کا جو انٹیلیجنس پرسپیکٹو تھا، ان کی 2 فیکٹر تھیری بہت مشہور ہے، 2 عنصر نظریہ انہوں نے دیا تھا۔ اسپیئر مین نے محسوس کیا کہ جو بچے ایک مضمون میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ دوسرے مضامین میں بھی اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ انگلش میں اچھا ہوتا ہے تو وہ سائنس میں بھی اچھا کرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی میتھمیٹکس میں اچھا ہوتا ہے تو وہ باقی سائنس سبجیکٹس میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس مشاہدے نے اسے یہ تجویز کرنے پر مجبور کیا کہ ایک مشترکہ عنصر ہے جو آپ کی تمام سرگرمیوں کو متاثر کرتا ہے، کوئی تو ایسا فیکٹر ہے، کوئی تو ایسا عنصر ہے جو کوئی ایک ایسا جنرل فیکٹر ہے جو ساری اسپیسیفک ایبلٹیز کو انفلوئنس کرتا ہے۔ فیکٹر تجزیہ، انہوں نے ایک فیکٹر انالیسس کیا، یہ ایک شماریاتی طریقہ ہے
ایک اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے. انہوں نے تجویز پیش کی کہ تمام علمی سرگرمی یا ذہنی سرگرمی دو عوامل پر مشتمل ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جی فیکٹر یا جس کو ہم عام بھی کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل فیکٹر ہے, اور دوسرا مخصوص ہوتا ہے جس کو ایک اسپیسیفک یا مخصوص یا ایس فیکٹر کے نام پر جانا جاتا ہے. تو ذہانت جی فیکٹر اور ایس فیکٹر کا مجموعہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں دو فیکٹرز ہیں, اس میں دو عنصر ایسے ہیں جو ذہانت کو بناتے ہیں. ایک ایسا ہوتا ہے جو ساری سرگرمیوں کو متاثر کرتا ہے, جیسے آپ میں کوئی ایبلٹی ہے, جنرل ایبلٹی ہے تو آپ سائنس میں بھی اچھا کریں گے, آپ میتھمیٹکس میں بھی اچھا کریں گے, آپ لینگویج میں بھی اچھی سیکھیں گے. لیکن کوئی ایسا فیکٹر ہوگا جو اسپیسیفک ہوگا, جو مخصوص ہوگا اسی اسپیسیفک سبجیکٹ کے ریلیٹڈ. جیسے جو لوگ اردو اچھا سیکھتے ہیں وہ میتھمیٹکس میں کم نمبر لاتے ہیں, یا جو لوگ جو ہے سوشل سائنس اچھا پڑھتے ہیں وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سائنس اچھا نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں, ان کو ہم اسپیسیفک فیکٹرز کہتے ہیں. تو یہ تھیری یہ بتاتی ہے کہ ذہانت عمومی ذہانت پر مشتمل ہے, یعنی جو بھی جنرل انٹیلیجنس ہے وہ ایک جنرل فیکٹرز پر بنی ہوتی ہے. جی فیکٹر سے مراد ذہنی صلاحیتوں کا وسیع میدان عمل ہے جو مختلف قسم کی علمی صلاحیتوں میں کارکردگی کو متاثر کرتا ہے. ایس فیکٹر منفرد عنصر ہے, یہ تجویز کرتا ہے کہ تمام علمی صلاحیتیں ایک دوسرے سے متعلق ہے, لہٰذا عمومی ذہانیت علم کے حصول, تجریدی استدلال اور نئے حالات کے مطابق ڈالنے کے لیے ذمہ دار ہے. جنرل انٹیلیجنس تو سب میں ہوتی ہے, لیکن اسپیسیفک انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ کسی میں کم ہوتی ہے, کسی میں زیادہ ہوتی ہے. یعنی علم کا حصول کرنا, ٹھیک ہے, تجریدی استدلال کرنا یعنی ریزننگ وغیرہ کے جو ٹاسکس ہوتے ہیں, یا نئے خیالات کے مطابق آپ کو ڈھلنا ہے کہیں پہ, اکارڈنگ ٹو آپ کو اوپن مائنڈیڈنس دکھانی ہے, تو اس کے لیے ان خیالات کو خود میں لانے کے لیے کچھ فیکٹرز ہوں گے جو اسپیسیفک ہوں گے, الگ الگ انسانوں میں, الگ الگ افراد میں وہ الگ الگ ہوں گے. اب تھرسٹن جو تھے, ایلن تھرسٹن, انہوں نے بھی ایسا ہی کوئی ایک فیکٹر تھیری دی, لیکن انہوں نے ایک ملٹی فیکٹر تھیری دی. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ صرف دو عنصر نہیں ہے, یہ بہت سارے عنصر ہیں جن کے بنیاد پر ہماری ذہانت مشتمل ہے. ایلن تھرسٹن نے اس بات پر زور دیا کہ ذہانت میں بنیادی ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ مجموعے شامل ہیں. یعنی یہ 7 طرح کی انہوں نے ایسی پرائمری مینٹل ایبلٹیز یا پی ایم اے کا نقطۂ نظر پیش کیا. انہوں نے تجویز پیش کیا کہ جو دانشورانہ کام ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل کام ہوتے ہیں, ان کی کارکردگی میں پائے جانے والے اختلافات کو مختلف اعضاء صلاحیتوں سے منسوب کیا جاتا ہے. یعنی ان کے لیے ہمیں الگ الگ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے انہوں نے فیکٹر انالیسس کے بیسس پر ہی یہ سب چیزیں کہی, انہوں نے بھی یہی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک لگائی, انہوں نے بھی یہی کہا, لیکن انہوں نے بہت ساری مینٹل ایبلٹیز جو ہے ان کا تجویز پیش کیا. انہوں نے کہا کہ بہت ساری ایسی عنصر ہوتے ہیں جن پر ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ مشتمل ہے. جیسے لفظ کی روانی ایک ایسا عنصر ہے, ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو ہم ورڈ فلوئنسی بھی کہتے ہیں. یعنی الفاظ کو تیزی سے سوچنے یا تیزی سے استعمال کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ ورڈ فلوئنسی کہلاتی ہے. ٹھیک, اسی طرح سے زبانی فہم ہے یا وربل کمپریہنشن ہے. لفظ تصور کرنا یا خیالات کے معنی کو صحیح طریقے سے سمجھنا, یہ وربل کمپریہنشن کہلاتا ہے. الفاظ کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ زبانی فہم کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کتنا کمپریہنڈ کر پاتے ہیں, ان کو تصور کر پاتے ہیں, ان لفظوں کے معنی کو کتنا صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں, وہ وربل کمپریہنشن ہوتا ہے. مقامی تصور یعنی اسپیشیل ویژولائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی جو بھی آپ کی خلا میں اشیاء ہوتے ہیں ان کی نمونوں, ان کی شکلوں کو بصری طور پر آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں. اسپیشلی یعنی جو بلاک ٹیسٹ ہوتے ہیں, بلاک ڈیزائننگ ہم کرتے ہیں, کوئی بھی پیٹرن بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہماری اسپیشل ویژولائزیشن یعنی اس والے فیکٹر پر, اس والے عنصر پر بیسڈ ہوتا ہے, اس کی بنیاد اس چیز پر ہے. دوسرا ہے جو ہمارا ہوتا ہے پرسیپچول اسپیڈ.
جو بھی مطلب آپ کس طریقے سے کتنا جلدی کتنی تیزی سے آپ ہر کسی اسٹوم ہر کسی محرک کو جو ہے تفصیلات سے جان سکتے ہیں، آپ میں کتنا یہ رجحان ہے، وہ آپ کی پرسپچل اسپیڈ کا جو ہے وہ عنصر کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے نیومیریکل فیکلٹی یا نیومیریکل فیسلٹی، کسی عددی مسئلے کو جلدی اور درست طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کتنی آپ جلدی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی عددی سہولیات ہوتی ہے یا جو نیومیریکل فیسلٹی ہے۔ اسی طریقے سے ریزننگ ایک اور فیکٹر ہے، یعنی 7 فیکٹرز مل کے انہوں نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں۔ استدلال، حقائق کا مشاہدہ کرنے اور اس میں ایک عمومی قاعدہ بنانے کی صلاحیت ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں جو انہوں نے دی تھی وہ تھی ایسوسیٹو میموری، یعنی جس کو ایم ورڈ سے جو ہے نا اس کا ایک ایبریویٹ کیا گیا تھا، جلدی اور درست طریقے سے حفظ کرنے اور یاد کرنے کی صلاحیت، یعنی آپ کی جو جلدی، کتنا جلدی آپ کسی چیز کو یاد کرو گے، کتنا جلدی کتنا درست طریقے سے آپ اس کو حفظ کر سکتے ہیں، اس چیز کی صلاحیت کو ایسوسیٹو میموری کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ 7 چیزوں پر بنی ہوئی انٹیلیجنس انہوں نے دیکھی، یعنی انہوں نے کچھ اس چیز کی ایک بنیاد ڈالی کہ ہم انٹیلیجنس جو ہے کس طریقے سے جان سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک فیکٹر تھیوری کی، جو ہے فیکٹر انالیسس کے بیسس پر جو ہے انٹیلیجنس کو جاننے کی کوشش کی، اس کی ایک بہت ہی خاص بنیاد ڈالی کہ یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، تب جا کے ہم کسی کی ان صلاحیتوں کو سمجھ کے، ورڈ فلوئنسی کو سمجھ کے، کسی کی وربل کمپریہنشن کو سمجھ کے، کوئی کتنا جلدی اسپیشل ویژولائزیشن کرتا ہے، کسی کی ایسوسیٹو میموری کتنی اچھی ہے، تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انٹیلیجنس کیسی ہے، اس کی انٹیلیجنس میں یہ فیکٹرز کتنے ہیں۔ یعنی جو بھی ہم ٹیسٹ بیولڈ کریں گے ان میں ہم یہ سب چیزوں کا انکلوژن رکھیں گے، یعنی ان سب چیزوں کو اس میں ڈال دیں گے تاکہ ہم اس انسان کی جو ہے اس کی صلاحیتوں کو جان سکتے ہیں، یہ ساری صلاحیتوں کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ مذکورہ بالتمام جو بھی کلسٹرز انہوں نے دیے تھے اصل میں ایک دوسرے سے فعال طور پر آزاد کیا گیا تھا، یعنی یہ انڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے پر کوئی اثر نہیں ہے۔ پرسپچل اسپیڈ کا نیومیریکل فیسلٹی پر کوئی اثر نہیں ہے، ایسوسیٹو میموری کا ریزننگ پر کوئی اثر نہیں ہے۔ دراصل یہ پایا گیا کہ وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اس نے اسپیئر مین کی جی عنصر کے خیال کی حمایت کی، لیکن پہلے یہ کہتے تھے کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو کیا یہ ایک دوسرے سے پر ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی ایک چیز کم ہو جائے گی، نیومیریکل فیسلٹی کم ہو جائے گی تو کیا ریزننگ پر کوئی انفلوئنس ہے؟ لیکن دیکھا گیا کہ یہ سارے آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا، اس سے جو اسپیئر مین کا جو جی فیکٹر تھا، جو انہوں نے جی عنصر کا جو تجویز پیش کیا تھا، اس کو حمایت ہو گئی، یعنی اس کو ایک کنسولیڈیٹ کیا گیا، اس کو مانا گیا۔ ایک اور تھیوری ہے جو اسٹرنبرگ کے نظریے سے ہے۔ اسٹرنبرگ جو تھے، رابرٹ اسٹرنبرگ، انہوں نے ایک 3 رخی نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں 3 ایسی چیزیں ہوتی ہیں ذہانت میں جو ہمیں جاننی چاہیے۔ اس نظریے کے مطابق ذہانت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا سیاق و سباق کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، جو پریکٹیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ یعنی نیچر کو آپ دیکھ رہا ہے، پہلے تو وہ فیکٹرز کو دیکھ رہے ہیں، یہاں اب ڈائریکشن جو ہے، جو ان کا رجحان ہے، وہ اب اس کے نیچر کو، اس کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی کچھ لوگوں میں پریکٹیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے، تو یہ ایک طریقے کی انٹیلیجنس ہے جو بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری جو ہوتی ہے وہ تخلیقی ذہانت، یعنی جو ہم میں کریٹو انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور تیسری جو ہوتی ہے وہ تجزیاتی ذہانت ہوتی ہے۔ انالیٹیکل ایبلٹی کتنی ہے، آپ کتنا تجزیہ کر سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، آپ کتنا اس کو انالائز کر سکتے ہیں، وہ ایک اور ذہانت ہے۔ تو جو کنٹیکسچوئل یا پریکٹیکل انٹیلیجنس ہے، اس کی ذہانت میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ماحول ہوتا ہے یا حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ کیسے ڈال جاتے ہیں، اس کی صلاحیت کنٹیکسچوئل انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ اس میں علم اور معاملات کو اپنی حقیقی دنیا میں لاگو کرنا اور اس طرح صورتحال کے مطابق کامیابی سے ڈھالنا یہ شامل ہے۔ یہاں موافقت میں آپ کے موجودہ ماحول کے مطابق ڈھالنا یا آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ماحول میں ترمیم کرنے کی صلاحیت دونوں شامل ہے، یعنی آپ کیسے اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرتے ہیں اور کیسے انوائرمنٹ کے حساب سے آپ خود کو جو ہے ڈھالتے ہیں، خود کو چینج کرتے ہیں، دونوں چیزیں۔ جو لوگ اس ذہانت کے حامل ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں اور اکثر اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔
दूसरा जो इनका टाइप था वो था एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस या क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तख्लीकी ज़हानियत किसी मसले को हल करने या किसी सूरत हाल से निपटने के तरीकों के बारे में है। यानी ये अब माहौल को जानने या माहौल के मुताबिक ढलने की कोशिश नहीं है। यहाँ पे आप किसी सूरत हाल से आप कैसे निपटते हैं, किस तरीके से निपटते हैं, आप के बारे में नए ख़यालात कैसे तैयार करते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में किस तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तख्लीकी ज़हानत नए ख़यालात या हल तैयार करने की सलाहियत है। इस ज़हानत के हामिल लोग जो होते हैं वो तख्लीकी होते हैं, यानी वो क्रिएटिव होते हैं। में नई इजादात करने में जो पिछले तज्ज़ियात को इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है, यानी जो भी उनकी एक्सपीरियंसेस होती है, जो भी उनके तजुर्बात होते हैं, उसके बेसिस पर वो कुछ नया इजाद कर पाते हैं, यानी क्रिएट करते हैं। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो इन्वेंशंस करते हैं, उनमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का जो टाइप है वो वैसा कुछ पाया जाता है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस में तजरीदी तौर पर सोचने और सूरत हाल का अंदाजा लगाने की सलाहियत, यानी कितनी फाइन डिटेल्स को जानेंगे, कितना होलिस्टिकली उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मुताबिकत पजीरी जो जहानत को तजियाती जहानत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी इसको कहा जाता है। जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है वी कॉल इट, हम इसको कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जिसकी पैमाइश रिवायती जहानत के टेस्ट से की जाती है। यानी जो भी ट्रेडिशनल टेस्ट होते हैं हमारे पास, जो भी इंटेलिजेंस के टेस्ट है उन के बेसिस पर जानते हैं। इस किस्म की जहानत के हामिल लोग अक्सर रिवायती इंटेलिजेंस को कोफिशिएंट टेस्टों में ज्यादा नंबर हासिल करते हैं। ऐसे अफराद में तनकीदी और तजरियाती सलाहियतें ज्यादा होती है और वो आमतौर पर तालीमी कामों और स्कूल में अच्छा कारकर्दगी को मुजाहरा करते हैं, यानी वो तनकीद करने की कोशिश करते हैं। उनमें वो दे कैन फाइंड आउट, वो देख सकते हैं चीज़ों को, उनको तनकीद कर सकते हैं, उनको उनमें तज्जिया कर सकते हैं उन चीज़ों की। यानी वो एकेडमिक्स में ज़्यादा जो एकेडमिक्स होते हैं, यानी जो तालीमी काम होते हैं, उनमें वो ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। वो रियाज़ियाती और ज़बानी महारतों में भी अच्छे होते हैं। यानी ऐसे लोग जो होते हैं, जो आपने पहले देखा, वो जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, यानी वो पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बनते हैं स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस की वजह से। लेकिन जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस रखते हैं वो तालीमी कामों में आगे बढ़ जाते हैं, वो रियाजियाती और जो ज़बानी महारतें होते हैं उसमें कामयाब होते हैं, उसमें वो अच्छे होते हैं। यानी मैथमेटिकल काम, लैंग्वेज के रिलेटेड, यानी जो राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, नो डाउट उनमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी है, मगर उनमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जो तज्जियाती इंटेलिजेंस होती है, वो उनमें बहुत होती है। इसी तरीके से गार्डनर का जो एक नजरिया है, उन्होंने भी अपना एक जहानत का नजरिया पेश किया, हर्वर्ड गार्डनर ने। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं इंटेलिजेंस पे। जैसे जो हम एवरेज पॉपुलेशन देखते हैं, एवरेज पॉपुलेशन में एक तरह का वो जी फैक्टर होता है, यानी वो कुछ कामों में एक ऐसी सलाहियत दिखाते हैं जो सब में होती है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो या तो ज्यादा कम सलाहियतें रखने वाले होते हैं, या उनकी सलाहियतें काफी एक्सेप्शनल होती है, जो उनको अलग मुख्तलिफ बनाती है बाज लोगों से। क्या हमें उनकी उन सलाहियतों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो पिछली थियरीज थी, जो कुछ पहले नजरियात थे, वो ज्यादा तो फैक्टर्स को ही देख रहे थे, उनको एवरेज इंटेलिजेंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोई जैसे एथलीट्स होते हैं या कोई म्यूजिशियंस होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो एक अलग कारकर्दगी दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता है, जो एक आम पॉपुलेशन में नहीं पाया जाता है, हर किसी में नहीं होता है, वो कुछ खास लोगों में होता है। तो उस खास जहानत को समझने की कोशिश करना, वो भी हमें जो है जहानत को समझने में मदद कर सकती है। उन्होंने उस चीज का तज्जिया किया, उन्होंने उन्हीं लोगों पर अपना जो है स्टडी बेस किया, अपने जो मुतालात थे वो उन्हीं एक्सेप्शनल लोगों के बेसिस पर बोला, जो होवर्ड गार्डनर थे। उनके मुताबिक जहानत मसाइल को हल करने की सलाहियत है। आप कैसे मसाइल को हल करते हैं?
جو کسی خاص ثقافتی ماحول یا برادری میں نتیجہ خیز ہے. یعنی وہ صلاحیت جو ہوتی ہے وہ کسی ہر جگہ وہ صلاحیت نہیں قرار دی جائے گی، کیونکہ ثقافتی ماحول الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ جو ہوتے ہیں ہمارے ماحول الگ الگ ہوتے ہیں، ہمارے کلچرز، ہمارے جو بھی سوسائٹیز ہے وہ نظام الگ الگ ہوتے ہیں. تو کہیں پہ وہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں ویسی صلاحیتیں، تو کہیں پہ نہیں ہوتی ہے. 1993 میں دی گئی تھی، انہوں نے پہلے 1993 میں اس پہ کچھ 7 جو انٹیلیجنس کے ٹائپس ہیں ان کے بارے میں بولا، یعنی ذہانت کے جو ٹائپس ہیں ان کے بارے میں بولا. اس کے بعد 1999 میں انہوں نے ایک ایڈ کیا، اس میں ایک اور اس میں جو ہے انہوں نے انکلوڈ کیا جو نیچرلسٹ جو ہے وہ والی ذہانت کہلاتی ہے. ابتدائی طور پر انہوں نے ہاورڈ گارڈنر نے ذہانت کی 7 الگ الگ قسمیں تجویز کی. لسانی ہوتی ہے جو وربل ہوتی ہے، لنگوسٹک. جو لوگ اس قسم کی ذہانت پر زیادہ ہوتے ہیں ان میں اچھی لسانی صلاحیتیں ہوتی ہے، جیسے وہ آسانی سے مناسب الفاظ کا انتخاب کر کے اپنے خیالات کا اظہار اور جو بھی مطلب اس کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو اس کو کر سکتے ہیں. وہ آسانی سے الفاظ سے کھیل سکتے ہیں. They play with words. شاعروں اور منصفین میں اعلیٰ سطح کی لسانی صلاحیتیں ہوتی ہے. یعنی جو شاعر ہوتے ہیں وہ ہر کوئی تو نہیں ہوتا ہے، منصفین جو ہوتے ہیں ہر کوئی تو منصفین نہیں بن سکتا ہے. یعنی کچھ ایکسیپشنل لوگ ہیں جن میں یہ لسانی یا لنگوسٹک صلاحیت ہوتی ہے. دوسری قسم کی جو صلاحیت ہے وہ موسیقی ہے. موسیقی یعنی میوزیکل انٹیلیجنس. کچھ لوگ اس میں مہارت رکھتے ہیں اور وہ اس کی جانکاری بھی رکھتے ہیں اور حساس، یعنی اس کی سینسز ان میں بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ مختلف موسیقی تخلیق کرنے کے لیے موسیقی انداز میں ہیرا پھیری کر سکتے ہیں. یعنی وہ جو بھی ان کو وہ میوزک کے نوٹس ہوتے ہیں وہ ان میں الگ الگ طریقوں سے مینیپولیٹ کر کے وہ ایک کوئی میوزیکل نوٹ بنا سکتے ہیں. اس ذہانت کے حامل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھے یہ ہوتے ہیں، دستخط کرندہ لوگ ہوتے ہیں، موسیقی کے آلات بجانے میں اچھے ہوتے ہیں، اچھے موسیقار بھی ہوتے ہیں. جو تیسری قسم کی انٹیلیجنس ہے وہ منطقی ہے یا ریاضیاتی انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں. منطقی ریاضیاتی انٹیلیجنس لاجیکو میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے. اس میں تنقیدی اور تجریدی مسائل پر سوچنے کی صلاحیت شامل ہے. آپ کس طریقے سے کس چیز پر تجرید کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں میں سائنسی استعداد ہوتی ہے اور وہ اعداد اور تجریدی مسائل کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. سائنسدانوں کے پاس جو ہوتی ہے لاجیکو میتھمیٹیکل ریزننگ ہی ان میں ہوتی ہے، یعنی وہ لاجیکلی زیادہ سوچتے ہیں. ان میں ریزننگ، لاجیکل ایبلٹیز، میتھمیٹیکل ایبلٹیز بہت ہوتی ہیں. جو چوتھی ہے وہ مقامی ہے. اس ذہانت کا تعلق بصری تصاویر یا ذہنی تصاویر کو جوڑنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت ہے. پائلٹس جو ہوتے ہیں یا آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں اور جو پینٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایسی قسم کی صلاحیت ہوتی ہے. جسمانی یعنی باڈلی کائنیستھیٹک انٹیلیجنس جو ہے یہ آپ کے جسم یا کسی حصے کو مصنوعات کی تعمیر اور مسائل کے حل کے لیے کنٹرول اور تربیت دینے کی صلاحیت ہے. یعنی جو فوج میں جاتے ہیں ان میں باڈلی کائنیستھیٹک انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس ہے، یعنی جو پرسنل اپنے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے ضروریات اور محرکات سے آگاہ ہونا. ٹھیک ہے، یعنی کہیں نہ کہیں یہ ایموشنل انٹیلیجنس سے بھی ملتا ہے جس کو ہم انٹرا پرسنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. فلسفیوں اور روحانی قائدین جو ہوتے ہیں ان میں ذاتی ذہانت بہت زیادہ ہو. جو انٹروورٹس ہوتے ہیں ان میں بھی انٹرا پرسنل جو ہوتی ہے اپنے جذبات کو وہ جانتے ہیں، احساسات کو جانتے ہیں، اپنی ضروریات، محرکات. یعنی جو روحانی قائدین ہوتے ہیں، جو اسپریچول لوگ ہوتے ہیں ان میں اس ذہانت کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں انٹرا پرسنل زیادہ ہوتی ہے. باہمی یعنی جو انٹریکٹو ہے یا جو ہماری انٹر پرسنل ایک اور انٹیلیجنس ہے، دوسرے شخص کے رویے کو جاننا، اس کے محرک احساسات کو سمجھنا، وہ صلاحیت انٹر پرسنل یا باہمی صلاحیت کہلاتی ہے. اس ذہانت کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں اپنی سمجھ کا استعمال جو ہے کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آرام دہ رشتے ان کے استوار ہو جاتے ہیں. جو مشیر ہوتے ہیں
جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، جو سیاست دان ہوتے ہیں، جو نیگوشیٹرز ہوتے ہیں یا جو سماجی کارکنان ہوتے ہیں، ان میں انٹرپرسنل جو ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس، وہ صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ بعد میں جو یہ 7 قسموں کی ذہانتیں انہوں نے تجویز کی تھی، اس کے بعد 1999 میں انہوں نے ایک اور جو ذہانت اپنی کتاب میں، جو ان کی ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیری تھی، اس کتاب میں انہوں نے ایک اور ایڈ کرنا، ایک اور کو شامل کیا۔ وہ ذہانت جو تھی وہ ماہر فطرت ذہانت تھی، یعنی ایک جو نیچرلسٹ لوگ ہوتے ہیں، جو یعنی فطرت کی مختلف خصوصیات کے تئیں حساس ہوتے ہیں، یعنی ان کے سینسز جو ہوتے ہیں وہ کافی سینسیٹیو ہوتے ہیں فطرت کے بارے میں، یعنی وہ جو نیچر کو پسند کرتے ہیں، وہ فطرت کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں اور عام طور پر فطرت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو جنگلی حیات رکھنے والوں اور جو نباتاتی ماہرین ہوتے ہیں، جو انوائرمنٹلسٹ ہوتے ہیں، ان میں ایک نیچرل انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ ہر فرد میں ان 8 قسم کی ذہانت کا ایک منفرد مجموعہ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ایکسٹریمز کہا کہ یہ کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو ایکسٹریم لیول کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی انسان میں ان جو یہ ذہانتیں ہوتی ہے، ان کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، لیکن کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، جو انفرادی اختلافات کی وضاحت کرتا ہے۔ گارڈنر اور ان کے ساتھیوں نے تجویز پیش کی کہ ذہانت کے لیے عام کاغذی پینسل ٹیسٹ ذہانت کے بہت سے پہلوؤں کی پیمائش نہیں کرتے، جیسے کہ باہمی صلاحیت۔ کچھ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس بارے میں نہیں بتاتے ہیں، ہے نا۔ بہت سے طلبہ جو ہوتے ہیں وہ امتحانوں میں چلے جاتے ہیں، تو ان سب انٹیلیجنس کو اس ٹائم ہم ٹیسٹ نہیں کرتے، اس وقت ہم نہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہانت کا ایک اور نظریہ جو کیٹل نے دیا، کیٹل نے کہا کہ یہ 2 طرح کی ذہانتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فلوئڈ انٹیلیجنس، دوسری ہوتی ہے کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس۔ جو فلوئڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے یہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے نیورل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کی جو وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یعنی جو بھی ہم نئے مسائل کو کا استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ماضی کے تجربات سے کسی بھی علم کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا ہے، یعنی جو بھی ہم نیا سیکھتے ہیں وہ ان نئی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، وہ ہماری فلوئڈ انٹیلیجنس سے ہوتا ہے۔ اور جو بھی ہم نے مہارت حاصل کی ہوتی ہے کسی میں، کوئی جو ہمارا ہوتا ہے تجربات ہوتے ہیں کسی چیز کے، وہ کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کہلاتی ہے، یعنی اس کے بنیاد پر ہم کسی بھی پرابلم کو حل کرتے ہیں، کسی بھی مشکل کو آسان کرتے ہیں، کسی بھی مشکل کا حل نکالتے ہیں، یعنی جو بھی تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہماری کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس میں چلی جاتی ہے، جو بھی ہم جمع کرتے رہتے ہیں وہ سارا ہمارا کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس ہے۔ ایک اور ہے جیسے پاس تھیوری، جو ڈاس نیلگری اور کربی نے دی تھی، انہوں نے منصوبہ بندی، انہوں نے کہا تھا کہ جو پلاننگ ہوتی ہے یا جو توجہ ہوتی ہے یا بیک وقت جو ہم پروسیسنگ کرتے ہیں یا جو ہم سکسیسفل پروسیسنگ کرتے ہیں، ان کے بیسس پر انہوں نے ایک تھیری بنائی، ایک تھیری تجویز کی جس کا نام پاس تھیری رکھا گیا، یعنی پلاننگ، اٹینشن، سائملٹینیس اینڈ سکسیسفل پروسیسنگ۔ اس میں کہا گیا کہ بنیادی طور پر جو ہوتی ہے وہ 4 قسم کی قابلیتیں ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جس کو ہم پلاننگ کہتے ہیں، منصوبہ بندی کا عمل اس وقت اہم ہوتا ہے جب فرد کسی مسئلے کو حل کرنے یا کسی سرگرمی کو انجام دینے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، یعنی جو جب ہم کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس کام کا جو ہم وہ رد عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے دوران کچھ انٹیلیجنس کی ضرورتیں ہوتی ہے، جس میں پلاننگ کی ضرورت ہے، جس میں اٹینشن کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری قسمیں جو ہے یہ پاس تھیری میں سب منصوبہ بند کیا گیا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ جو پلاننگ ہوتی ہے وہ پہلا اس میں، یعنی ہدف کی ترتیب اور رائے کی نگرانی جو کرتے ہیں آپ، یعنی
گول کی ترتیب بناتے ہیں اور جو اپنا پرسپیکٹو ہے وہ شامل رکھتے ہیں اس میں. توجہ کسی شخص کو انتخابی محرکات میں شرکت کرنے اور دوسروں کو نظر انداز کرنے، یعنی کس چیز پر فوکس کرنا اور کس چیز کو چھوڑ دینا ہے. بیک وقت عمل محرکات کو مجموعی طور پر سمجھنے میں مدد کرتا ہے اور محرکات کو گروپوں میں ضم کرتا ہے. یعنی کبھی کبھی ہم ایسے پرابلمس کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمیں سائملٹینیسلی ایسے کام کرنا پڑتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہمیں مینٹلی ہی انٹرنلی ہی ان کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، گروپ میں کلاسیفائی کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایک ساتھ جاتی ہے، کچھ چیزیں الگ جاتی ہے. سکسیسفل پروسیسنگ جو ہوتی ہے اس میں ایک مخصوص سلسلہ وار ترتیب کیا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑتا ہے. کوئی بھی میتھمیٹیکل پرابلم سالو کرتے کرتے یو گو تھرو دا اسٹیپ بائی اسٹیپ. وہاں پہ آپ سکسیسو پروسیسنگ کا استعمال کرتے ہیں. جو کوگنیٹو عمل ہے، آپ کے علمی نظام ہے، ان میں کچھ قابلیتیں ہوتی ہے. اس میں جیسے اٹینشن کا دینا، پلان کرنا، سائملٹینیس پروسیسنگ کرنا یا سکسیسو پروسیسنگ کرنا. تو یہ مختلف علمی عمل کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، یعنی ان چیزوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے. جیسے استدلال یعنی ریزننگ، منظر کشی کرنا، زبان کو سمجھنا یا یادداشت کو جب سمجھتے ہیں تو ہم پاس تھیوری ہمیں بہت ہی مدد دیتی ہے. پاس تھیوری کا جو ہے وہ وہاں پہ بہت ہی استعمال ہو جاتی ہے ان علمی نظاموں کو سمجھنے کے لیے. یعنی ہم کیسے لینگویج کو سمجھتے ہیں، ہم جب میمورائز کر رہے ہوتے ہیں کون سی انٹیلیجنس کام آتی ہے ہمیں، یا جب ہم ریزننگ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا. ایک اور ذہانت ہے جس کو ہم تکنیکی ذہانت کہتے ہیں، اور ایک اور ذہانت ہے جو ایک کلچرل کے بیسس پر دی گئی ہے. جو ثقافت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ذہانت کے دو قسمیں بتائی گئی ہے. ایک ہے تکنیکی ذہانت، دوسری ہے انٹیگرل انٹیلیجنس. ثقافت کا ذہانت پر اثر ہوتا ہے. وائگوتسکی جو تھے انہوں نے لوگوں کے آپ کو اپنے ارد گرد کی دنیا کو رہنے، بڑھنے اور سمجھنے کی سہولت فراہم کرنے میں سماجی ثقافتی عمل کے کردار پر انہوں نے زور دیا. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ ہم بڑھتے ہیں، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں، ان سب کا انفلوئنس جو ہوتا ہے، ان سب کا جو اثر ہوتا ہے ہماری ذہانت پر. اس طرح وائگوٹسکی نے یہ نظر پیش کیا کہ ثقافت فکری ترقی کو فروغ دیتی ہے. اعلیٰ درجے کی ذہنی افعال ثقافتی طور پر متعین ہوتے ہیں. تکنیکی ذہانت جو ہوتی ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں میں ذہانت کی قسم ہے. یعنی جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، ان میں ٹیکنیکل انٹیلیجنس بہت ہوتی ہے. یعنی ان کی جو ثقافتی عمل ہے، ان کی جو جس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں چیزوں کو، سمجھتے ہیں چیزوں کو، یعنی وہ زیادہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس طرح کی ذہانت کو تکنیکی ذہانت کہا گیا. یعنی اس طرح کی ذہانت توجہ، مشاہدہ، تجزیہ، کارکردگی، رفتار اور کامیابی کی واقفیت کے مہارتوں کی عکاسی کرتی ہے. جو ایکوریسی دکھانی ہوتی ہے، جو آپ کو سپیڈ دکھانی ہوتی ہے، جو آپ کو تجزیہ کرنا ہوتا ہے، توجہ دینی ہوتی ہے، مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، وہ تکنیکی ذہانت جو ہوتی ہے وہ اس چیز میں مہارت رکھتی ہے. جو انٹیگرل انٹیلیجنس ہے، اگر ہم ہندوستانی نقطۂ نظر سے ذہانت کو دیکھتے ہیں تو اس کی عکاسی جو ہوتی ہے وہ انٹیگرل انٹیلیجنس سے ہوتی ہے، جہاں کی نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہانت ایک جامع نقطۂ نظر ہے جو علمی اور غیر علمی دونوں عمل کو شامل ہے، مربوط کرتا ہے. یعنی یہ صرف علمی عمل نہیں ہے. جیسے آپ نے ٹیکنیکل انٹیلیجنس میں دیکھا، وہاں آپ اٹینشن دیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، رفتار کو دیکھتے ہیں، ایکوریسی چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دونوں چیزوں کو، جو علمی قابلیت ہے یا جو لا علمی قابلیت بھی ہے، یعنی جو کوگنیٹو ہے، جو نان کوگنیٹو بھی ہے، مربوط جو ذہانت ہوتی ہے کہ اہم صلاحیتیں جن کی طرح شناخت کی گئی ہے وہ علمی قابلیت، سماجی اہلیت یعنی جو کوگنیٹو کمپیٹنس ہوتی ہے وہ اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. سوشل کمپیٹنس انکلوڈ ہوتی ہے اس میں. ایموشنل یعنی جو جذباتی اہلیت ہوتی ہے ہم میں وہ انکلوڈ ہوتی ہے. انٹرپرنور کمپیٹنس جو کاروباری صلاحیت ہے وہ بھی انٹیگرل انٹیلیجنس میں دی گئی ہے. وراثت اور ماحول جو ہے دونوں دانشورانہ ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں. یعنی جو ہندوستانی نقطۂ نظر سے صلاحیت یا ذہانت کو جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ انٹیگرل انٹیلیجنس کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں انٹیگرل انٹیلیجنس کا بڑا ہی قابل عمل ہے، جس میں کوگنیٹو بھی آتی ہے، کوگنیٹو کمپیٹنس آتی ہے، سوشل کمپیٹنس آتی ہے، ایموشنل کمپیٹنس، انٹرپرنور کمپیٹنس.
وراثت اور ماحول دونوں دانشورہ ترکیری میں کردار ادا کرتے ہیں. سری اربندو گھوش کے مطابق ذہانت کا حتمی مقصد حواس کی سلاسی کرنا، سلاسی کے بغیر براہ راست ادراک ہے. یعنی جو سینسز ہے، سینسز کی انٹرفرنس کے بغیر جو بھی آپ کے پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ذہانت میں آنے چاہیے. اس کا مقصد وہ چیز ہے. اور اس کے لیے انا کی طرف سے لائی گئی جو میسیج ہوتی ہے یا اس کے بغیر جو بھی پروسیس ہوتا ہے ان کے بیسڈ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹیگرل انٹیلیجنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو یہ کچھ علمی ذہانتیں ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے یا تکنیک انٹیلیجنس ہے، اس طرح سے کچھ غیر علمی ذہانتیں بھی پڑھی گئی ہے جس میں جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس ہے اور ہماری سوشل انٹیلیجنس ہے جو سماجی ذہانت ہوتی ہے. جو 1990 کی دہائی تھی اس کے اوائل میں جان میئر اور پیٹر سیلوی ان دو ریسرچرز نے ایک سب سے اہم غیر علمی ذہانت کو متعارف کیا، یعنی ان کا متعارف کروایا، ان کا تعارف کرایا. انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی جس کا نام انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس رکھا، جذباتی ذہانت رکھا. ان کی جو کتاب تھی ایموشنل انٹیلیجنس ان دا ہینڈ بک آف انٹیلیجنس جو 2000 میں لکھی گئی، اس میں انہوں نے جان میئر اور پیٹر سیروی نے جذباتی ذہانت یعنی جو ای آئی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ جذبات کو سمجھنے اور اظہار کرنے، خیالات میں جذبات کو ضم کرنے، جذبات کو سمجھنے اور استدلال کرنے اور خود اور دوسروں میں جذبات کو منظم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یعنی صرف اپنی جذبات کو نہیں سمجھنا، دوسروں کی جذبات کو بھی سمجھنا، ان کا اظہار کرنا بھی آنا، ان کے خیالات میں جو ہوتے ہیں، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں اس میں جذبات کو ضم کرنا، جذبات کو سمجھنا، اس پر استدلال کرنا. یعنی یہ ساری چیزیں ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کہلاتی ہے. اگرچہ میئر اور سیلوی اس اصطلاح یعنی جو یہ ٹرم دی گئی ہے وہ نفسیات کی دنیا میں متعارف کرانے کے ذمہ دار تھے، لیکن یہ گولڈمین کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس وائی اٹ کین میٹر مور دین آئی کیو تھی جس نے اس اصطلاح کو مزید عام بنا دیا. حالانکہ انہوں نے تو تعارف کرایا، جو ان کی ہینڈ بک آف انٹیلیجنس تھی اس میں انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس سے دنیا کو جو ہے تعارف کرایا، لیکن اس کا جو مزید فروخت ہو گیا وہ گولڈمین کی کتاب تھی جو 1995 میں لکھی گئی، جس کا نام ایموشنل انٹیلیجنس وائی اٹ کین میٹر مور دین آئی کیو. یعنی آئی کیو سے زیادہ کیوں اس پر توجہ دی جانی چاہیے، اس کی زیادہ ضرورت ہے. یعنی انٹیلیجنس کوفیشنٹ سے زیادہ ایموشنل کوفیشنٹ کی کیوں ضرورت ہے، اس پر زیادہ ایمفیسس دیا گیا، زور دیا گیا. غیر علمی ذہانت میں صرف جذباتی ذہانت نہیں آتا ہے بلکہ اس میں سماجی ذہانت بھی آتا ہے، یعنی سوشل انٹیلیجنس بھی آتا ہے. دوسری قسم کی غیر علمی ذہانت کو سوشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. تھارنڈائک نے وہ ایسے پہلے ماہر نفسیات تھے جنہوں نے اس اصطلاح، اس ٹرم کو دوسرے لوگوں کو سمجھنے کی مہارت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا. گولڈمین نے ایس آئی کی تعریف میں کہا کہ یہ نہ صرف اپنے رشتوں کے بارے میں ہے بلکہ ان میں بھی ذہین ہونا ہے. یعنی سوشل انٹیلیجنس رشتے بنانا نہیں ہے بلکہ رشتے بنانے میں ذہین ہونا ہے. میئر اور سیلوی کے مطابق جذباتی ذہانت سماجی ذہانت کا ایک حصہ ہے. اس وجہ سے جو ہے انہوں نے بیرن جو تھے انہوں نے تجویز پیش کی کہ یہ دونوں اصطلاحات ایک دوسرے سے متعلق ہیں، یعنی ایموشنل اور سوشل انٹیلیجنس دونوں ریلیٹڈ ہیں. وہاں بھی تو ہم جذبات کو جانتے ہیں، جذبات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دوسرے جذبات یا تھاٹس میں ان کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ہی تعمیر کی جزوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں. انہوں نے مزید نشاندہی کی کہ ان کے ذہانت کے نظریے میں گارڈنر کی ذاتی ذہانت کا تصور بھی ہے. یعنی اس میں ایک تو وہ بھی انکلوڈ ایموشنل انٹیلیجنس کا بھی ایک انفلوئنس ہے سوشل انٹیلیجنس میں، اور اس کے علاوہ جو ذاتی ذہانت جو انہوں نے وہ انٹرا پرسنل یا پرسنل انٹیلیجنس جو گارڈنر تھے، ہوورڈ گارڈنر تھے، ان کی جو ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری تھی اس میں جو ذاتی ذہانت کا جو تصور دیا گیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہے. تو دونوں چیزوں جو ہے ان کی نشاندہی کی ہے اور ان دو اصطلاحات کو ایک تعمیر میں جوڑنا زیادہ درست سمجھا گیا. یعنی کہا گیا کہ ہم دونوں کو
जोड़ेंगे, यानी रिश्तों में सोशल इंटेलिजेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस को जोड़ देते हैं। इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस एक नया टर्म जो है वो आ गया। इंटेलिजेंस के कुछ टेस्ट भी है। अब जो इंटेलिजेंस है उसको हम कैसे असेस करेंगे, उसकी पैमाइश कैसे करेंगे। एल्फ्रेड बेनेट जो थे, जो अर्ली रिसर्चर्स थे इसमें, जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्टिंग पर काम किया कि हम इंटेलिजेंस, हालांकि इस पे काफ़ी थेरीज दी गई थी, काफ़ी बहुत पहले से इस पे काम हुआ था, बहुत ही कदीम टाइम से, जब से वर्ल्ड वॉर का ज़माना था, जो कदीम जंगें लड़ी गई, उनमें भी इंटेलिजेंस का जो एक अहम उस पे एक अहम जो थी एम्फेसिस थी। उसके बाद लेकिन जो पहले जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाते हैं वो अल्फ्रेड बिनेट ही है। अल्फ्रेड बिनेट और थियोडर साइमन जो थे वो जहानत की साइंसी तौर पर पैमाइश करने के लिए की पहली कोशिश की उन्होंने, उनको मंसूब किया गया था, उन्होंने खुद नहीं की गई थी बल्कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको मंसूब किया था कि वो कोशिश करें। 1905 में उन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट तैयार किया जिसे बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल के नाम से जाना जाता है। बाद में 1908 में उन्होंने किसी शख्स की दानिशवराना सलाहियत की पैमाइश करने के लिए उसके साथी उम्र के ग्रुप के मुकाबले में जहनी जो उम्र है उसकी इस्तिलाह तैयार की। यानी उन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि दो तरीके की सलाहियतें होती है, एक होती है मेंटल एज, यानी जो जहनी उम्र है, यानी अपने से जो हम उम्र में लोग होते हैं उनमें, और जो लोग दानिश्वर होते हैं या जो लोग उसमें कमजोर होते हैं, कमजोर जहन के होते हैं, और उनकी हालांकि एज तो सेम होती है लेकिन उनकी जो मेंटल एज है, उनकी जो जहनी उम्र है उसमें डिफरेंस होता है, उस वो मुख्तलिफ होती है। और तारीखी उम्र अलग है, यानी क्रोनोलॉजिकल एज का उन्होंने कंसेप्ट दिया और मेंटल एज का कंसेप्ट दिया। बेनेट के मुताबिक अगर किसी बच्चे को उसके सीए से ज्यादा एमए है, यानी अगर क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा है और अगर किसी बच्चे को इसके सीए से ज्यादा एमए है, यानी उनकी मेंटल एज ज्यादा है और उनकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कम है, तो वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो उन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो कहा जाता है कि जो विलियम स्टर्न थे उन्होंने इंटेलिजेंट कोफिशिएंट का तस्वुर दिया, उन्होंने उसकी तजवीज पेश की 1912 में। उन्होंने कहा कि ये आईक्यू कहलाएगा, यानी अगर मेंटल एज, जो बिनेट से पहले कह चुके थे कि अगर मेंटल एज ज्यादा है और क्रोनोलॉजिकल एज जो तारीखी उम्र है वो कम है, तो इसका मतलब वो बच्चा जो है वो ज़हीन है, वो रोशन ज़हन है। लेकिन फिर आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो 1912 में दिया गया, उसमें कहा गया कि आईक्यू की एक मजीद फार्मूला दी गई। उन्होंने कहा कि मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से तकसीम करके उसको अगर ज़रब देंगे 100 से, तो वो जो है वो एक स्कोर बनेगा और स्कोर का नाम आईक्यू रखा गया। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो काफी किस्मों के होते हैं, इस बेसिस पर कि इस बुनियाद पर कि जो टेस्ट होते हैं उसमें कितने शुरका की तादाद है, क्या वो एक अफराद पर की गई है, क्या बहुत सारे अफराद पर की गई। अगर एक अफराद पर की गई तो वो एक क्या कहते हैं इसको, वो एक इंडिविजुअल टेस्ट है वो, और अगर बहुत सारे लोगों पर की गई है तो वो ग्रुप टेस्ट कहलाएगा। और उसमें क्या इस्तेमाल होने वाली अशिया जो है वो क्या है, यानी वो किस तरह का टेस्ट है, क्या वो वर्बल टेस्ट है, यानी क्या वो आपकी लैंग्वेज के थ्रू आपको देखता है, आपकी जबान के थ्रू आपको के जरिए से आपकी जहानत को उसको जानने की कोशिश करता है, या क्या आपके जो बाकी नॉन वर्बल चीजें हैं जो आपके जहाँ पे जबान का इस्तेमाल नहीं है वो चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके बेसिस पर हम कहते हैं कुछ टेस्ट वर्बल होते हैं, कुछ नॉन वर्बल होते हैं, और कुछ टेस्ट जो होते हैं वो हम कल्चर के बेसिस पर कहते हैं कि मुख्तलिफ सकाफतों के में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी क्या वो उनमें सकाफतों का अमल दखल है या सकाफत से वो फ्री है, यानी उनमें सकाफतों का अमल दखल नहीं है, किसी कल्चर के बारे में ही वो टेस्ट बनाया गया है, या वो बिल्कुल उसमें कल्चर का या सकाफत का इन्फ्लुएंस है ही नहीं। तो उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि कल्चर फेयर और कल्चर फ्री टेस्ट।
تو یہ اس کے ٹائپس ہیں. جو ہمارے پاس کچھ انفرادی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں اسٹینفورڈ بینیٹ اسکیل ہے. اس میں جو ہم چیزیں میجر کرتے ہیں فلوئڈ ریزننگ نالج کوانٹیٹیو ریزننگ یہ ہم ایک ہی افراد پر کر سکتے ہیں. جو اسٹینفورڈ بینیٹ ٹیسٹ ہے وہ ہم ایک ہی افراد پر کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی فرد پر کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول ٹیسٹ ہے ایک ہی انسان پر ہوگا. اسی طریقے سے ویشلر اسکیل جو ہے وہ بھی ایک ہی فرد پر ہو سکتی ہے اور اس میں ہم الگ طریقے کا اسکور استعمال کرتے ہیں. وہ بھی ایک انڈیویجول ٹیسٹ ہے. اس کے بعد ویشلر کے جو ہوتے ہیں بہت سارے ورژنس موجود ہیں ہمارے پاس. انڈین ورژنس بھی آج کل جو ہے نئی نئی آئی ہے. گروپ ٹیسٹ ہوتے ہیں. گروپ ٹیسٹ یعنی جو بہت سارے افراد پر ایک ہی وقت پہ کیا جاتا ہے ایک ہی ٹائم پہ کیا جاتا ہے. ایک ہی وقت پر بہت سارے افراد ہوتے ہیں ان پر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. جو جیسے ریونس پروگریسو میٹریسز ٹیسٹ ہے وہ ہم بہت سارے لوگوں پر ایک ساتھ کر سکتے ہیں. بہت سارے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے کلچر فیئر ٹیسٹ ہے جو بھی علمی صلاحیتوں کے بہت سارے ٹیسٹ ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. دوسرے ہیں زبانی یا غیر زبانی ٹیسٹ. تو وہ بھی ان کے جو ہے وہ ٹیسٹ آتے ہیں. کچھ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کلچر فیئر ہوتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کلچر فری ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی ثقافتی بنیادوں پر کیے جاتے ہیں اور کچھ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ثقافتی بنیادوں سے باہر ہوتے ہیں. تو آپ نے جانا آج انٹیلیجنس کے بارے میں اس کی تعریفوں کے بارے میں جو الگ الگ ایکسپرٹس نے دی ہے اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جو ذہانت ہوتی ہے اس میں نیچر نرچر کا ڈبیٹ بھی دیکھا. ہم نے دیکھا کہ کیا یہ پرورش کا کیا اثر ہوتا ہے یا جو ہماری نیچر ہوتی ہے جو ہماری جس کو ہم کہتے ہیں فطرت ہوتا ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اس ڈبیٹ کو جانا ہم نے آج. امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان سارے تصورات کے بارے میں سمجھا ہوگا.